وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان. آج کے شو میں پاکستان کا امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس تعاون روکنے کا فیصلہ اور شمالی کوریا کا جنوبی کوریا میں ہونے والے اولمپکس میں شرکت کا اعلان. پروگرام میں اور کیا کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. غیر قانونی طور پر یورپ داخل ہونے والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ تعلیم کے مواقع کی کمی پاکستان میں لڑکیوں کو لڑکوں سے کیسے پیچھے رکھ رہی ہے؟ مختارہ مائی کا آپ سوچ لیں, آپ ملالہ کو دیکھ. اور ملاقات روس کا اعلیٰ ادبی اعزاز حاصل کرنے والے پاکستانی سے. مجھے اپنے ملک کا نام سن کے بہت فخر محسوس ہوا. شروع کریں گے پاک امریکہ تعلقات سے. پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس کے شعبے میں تعاون فی الحال معطل کر دیا ہے. تاہم اسلام آباد کے تحقیقی ادارے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں بات کرتے ہوئے وزیر دفاع نے یہ واضح کیا کہ افغان جنگ میں امریکہ کے لیے پاکستان کی فضائی حدود اور زمینی راستے کا استعمال کرنے کی سہولت ابھی برقرار ہے. جو سہولیات ہم نے انہیں دی ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں. ہم نے انہیں معطل نہیں کیا, لیکن انٹیلیجنس اور دفاعی شعبے میں بھی وسیع تعاون موجود تھا جو اب ہم نے معطل کر دیا ہے. میرے ساتھی خواجہ آصف نے اس جانب درست اشارہ کیا ہے. سہولیات ابھی جاری ہیں, ہم انہیں وقت آنے پر اپنے فائدے میں استعمال کر سکتے ہیں. وزیر دفاع نے مزید کہا کہ آگے بڑھنے کا راستہ دھمکیوں, نوٹس دینے اور امداد کی معطلی سے ممکن نہیں. وقت کا تقاضا ہے کہ دونوں ممالک صاف گوئی سے اور کھل کر تمام معاملات پر بات کریں. اس وقت ندیم یعقوب بھی ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے موجود ہیں. ندیم, کل امریکی محکمہ دفاع نے بھی مزید واضح کیا کہ امریکہ پاکستان سے آخر چاہتا کیا ہے. اس کی کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اب تک؟ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیپٹل ہل کا جو ویو ہمارے ناظرین اکثر عموماً دیکھتے ہیں وہ آج دھند میں چھپا ہوا ہے, تو میرے پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. گزشتہ روز جو پینٹاگون کے ترجمان ہیں کرنل رابرٹ میننگ, انہوں نے ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم نے پاکستان کو بتا دیا ہے کہ وہ اپنے جو سرزمین ہے اس پر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اور مخصوص اقدامات کرے. کچھ اسی طرح کی بات کل ہی جو CIA کے ڈائریکٹر ہیں مائک پومپیو, انہوں نے بھی کہی. انہوں نے یہاں پر جو ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے CBS, اس کے ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر جو ٹھکانے ہیں دہشت گردوں کے وہ قابل قبول نہیں ہیں. تو پینٹاگون کے جو ترجمان تھے انہوں نے پاکستان سے جو ان کی توقعات ہیں, امریکہ کی توقعات ہیں, ان کے بارے میں کہا کہ ہماری توقعات بہت سیدھی سادی اور واضح ہیں. اور اگلے ہی جملے میں انہوں نے وہ واضح کیا کہ توقعات کیا ہیں. میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی قیادت اور حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو پاکستانی سرزمین پر محفوظ پناہ گاہیں دستیاب نہ ہو اور نہ ہی وہ پاکستان سے کارروائیاں کر سکیں. ترجمان نے یہ بھی کہا کہ سن 2017 کے لیے جو کولیشن سپورٹ فنڈ تھا اس میں پاکستان کے لیے جو مختص امداد تھی $90 کروڑ کی, اس کو فی الحال معطل کیا ہے اور اس میں سے کوئی بھی رقم پاکستان کو ادا نہیں کی گئی. انہوں نے واضح کیا, وضاحت کی کہ یہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ سے جو امداد ہے وہ معطل ہے, منسوخ نہیں ہے. اور اگر پاکستان ان کے خلاف اقدامات کرتا ہے تو محکمہ دفاع اگر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ پاکستان نے ٹھوس اقدامات کیے ہیں تو یہ امداد پاکستان کو مل سکتی ہے. جی ندیم ہمارے ساتھ تھے ویری فاگی کیپٹل ہل سے. تھینک یو ندیم فار دیز اپڈیٹس. اور پچھلے 3 سالوں کے دوران دنیا بھر سے لاکھوں افراد بہتر مستقبل کی تلاش میں غیر قانونی طریقے سے یورپ داخل ہونے کی کوشش کر چکے ہیں. ان میں ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی بھی ہے. اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق صرف گزشتہ سال تقریباً 1,72,000 مہاجرین اور پناہ گزین بذریعہ کشتی یورپ داخل ہوئے. ان میں 70% تو اٹلی آئے جبکہ باقیوں نے یونان, قبرص اور اسپین کا رخ کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یورپ کی سرزمین پر پہنچ کر ان کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں؟ اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. بہتر زندگی کی تلاش انہیں یہاں لے آئی ہے. شمالی اٹلی میں تارکین وطن اور پناہ گزین فرانس تک پہنچنے کا دشوار گزار سفر شروع کرنے سے پہلے یہاں عارضی قیام کرتے ہیں. لیکن اٹلی کے سرحدی قصبے وینٹی میگلیا میں سخت حالات میں رہنے پر مجبور ان لوگوں کے پاس سردی سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں. یہاں بہت مشکلات ہیں. پل کے نیچے رہنا آسان نہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو صرف ایک کمبل میں لپیٹ سکتے ہیں جو ناکافی ہے اور یہاں بہت ٹھنڈ ہے.
یہ قصبہ سیاحوں میں مشہور ہے، لیکن وہ جو دریا کی طرف دیکھنے کا تردد کرتے ہیں انہیں یہاں ایک ایسی آبادی بھی نظر آتی ہے جس میں اکثر کا تعلق افریقہ کے صحرائے اعظم سے ہے۔ ان کی مدد کرنے والوں میں فادر ریٹو جولیو الویرز بھی شامل ہیں۔ ہمارے اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 200 لوگ دریا کے کنارے رہ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی تعداد ہے اور ایسا یہاں یورپ میں نہیں ہونا چاہیے۔ فرانس پہنچنا مشکل ہے۔ وینٹی میگلیا سے آنے والی ٹرین کے راستوں پر فرانس کی پولیس چوکس ہوتی ہے اور سرحدی علاقوں سے پکڑے جانے والوں کو واپس بھیج دیتی ہے۔ یورپی قوانین کے تحت تارک وطن اور پناہ گزین اس ملک میں پناہ کی درخواست دے سکتے ہیں جہاں وہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لیبیا سے کشتیوں پر آتے ہیں۔ ان میں سے اکثر ایلپس کے پہاڑی سلسلے سے گزر کر فرانس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے موت کا راستہ بھی کہا جاتا ہے، یا ان پہاڑوں سے نیچے ایک موٹر وے کا شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ستمبر 2016 سے اب تک کم از کم 11 تارک وطن اور پناہ گزین ان رستوں کے ذریعے وینٹی میگلیا سے نکلنے کی کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اٹلی پہنچنے والوں کی تعداد میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ رات میں یہ کوششیں دگنی ہو جاتی ہیں، جبکہ ٹرین لینے والوں کو واپس جنوبی اٹلی کی بس پر چڑھا دیے جانے کا خطرہ رہتا ہے، جہاں سے وہ بے روزگاری کی وجہ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ان میں بچے بھی شامل ہیں اور ایک NGO ورکر کے مطابق ان کی حقوق کو خطرہ ہے۔ ہم اس پر نظر رکھتے ہیں کہ فرانس کی حکومت نابالغ بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ ان کو فرانس میں داخل ہو کر پناہ مانگنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس وقت بارڈر بند ہے اور وہ داخل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ پھر واپس آتے ہیں۔ ایک قریبی کیمپ 450 پناہ گزینوں اور مہاجرین سے بھرا ہوا ہے، لیکن سال بیکر عالم اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے 5 بار کوشش کی ہے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ دوبارہ میں نے پہاڑوں کے راستے بھی کوشش کی لیکن میں پھر واپس آؤں گا۔ یہ چوہے بلی کا کھیل ہے جس کے ختم ہونے کے امکانات نظر نہیں آتے۔ جان اوونز کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔ اس رپورٹ میں آپ نے افریقی مہاجرین کو دیکھا۔ پاکستان سے یورپ غیر قانونی طور پر آنے والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے 25 سالہ پاکستانی نوجوان ندیم سکندر سے، جو مارچ 2016 میں غیر قانونی طور پر اٹلی میں داخل ہوئے تھے۔ ندیم، آپ طالب علم تھے پاکستان میں، موبائل کی دکان میں آپ کام کر رہے تھے، تو پاکستان کیوں چھوڑا آپ نے؟ پاکستان میں ایک تو فیوچر نہیں ہے اور دوسرا جو ہے نوکری وغیرہ ادھر جابز کا مسئلہ بنتا ہے، اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بھی کافی جو آج کل دشوار چل رہے ہیں، سیاسی بھی اور مذہبی بھی جو مسئلہ ادھر کافی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ادھر کا راستہ لوں۔ ٹھیک، تو 7 ملک آپ نے کراس کیے پاکستان سے اٹلی پہنچنے کے لیے، یہ سفر کیسا تھا؟ کیا دیکھا؟ کیا کوئی ڈر لگا؟ کیسے پہنچے؟ راستے میں بہت سی مشکلات بھی دیکھی، کافی ٹینشنیں بھی دیکھی ہیں، اور تقریباً ہر وقت جو ہے نا موت کا خطرہ لگا ہوتا ہے، کبھی پہاڑوں پہ، کبھی سمندر میں، کبھی جو ہے نا دریاؤں میں، اور کافی جو مشکلات دیکھی ہیں۔ پانی کی کمی ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، سردی ہے، اور دوسرا جو ہے نہ رہائش کا ٹھیک طریقے سے بندوبست ہوتا ہے، بس بہت سی مشکلات ہیں ادھر۔ تو اس راستے میں آپ رہے کس طرح سے؟ کہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ ملی یا کھلے آسمان تلے رہنا پڑا پورے راستے؟ تقریباً زیادہ تو کھلے آسمان میں، جنگلوں میں، پہاڑوں پہ، اور جو پرانے گھر ہیں قصبوں میں ادھر جو ہے نا چوری ادھر رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہاں اٹلی پہنچ گئے، یہاں پہ لوگوں کا رویہ کیسا ہے آپ کی جانب؟ کیونکہ ویسے تو یورپ میں مہاجرین کے خلاف ایک جذبہ ہے جو ابھر رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، تو آپ مجھے بتائیے آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے؟ شروع میں جو ہے نا جب پتہ نہیں تھا ادھر کے حالات کا اور ادھر کے کیا اصول ہیں، کیا لوگوں کے جو مائنڈ ہے کیا سوچتے ہیں جو غیر ملکی ان کے بارے میں، لیکن آہستہ آہستہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہماری سوچ سے کافی مختلف ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، تو کچھ لوگ ہیں جو ہمیں جو ہے نا اچھا بہیو کرتے ہیں، اچھا جو ہے نا ان کا جو ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک اپنی سوچ میں ہی ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں کرتے۔ سب سے تکلیف دہ آپ کے لیے کیا رہا ہے اس میں؟ ابھی آپ جب اٹلی آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا رویہ ہے، کچھ کا اچھا نہیں، آپ کے ساتھ کسی نے کیا اچھا کیا اور کیا برا ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں، میرے ساتھ تو تقریباً سب نے، جو کیمپ والے تھے وہ بھی ٹھیک ہیں، اور اس کے بعد جدھر میں رہ رہا ہوں ابھی، یا پہلے میں کیمپ میں تھا وہ بھی ٹھیک تھے۔ تقریباً میرے ساتھ تو نہیں، لیکن کافی دیکھا ہے کہ جو افریقہ کے لوگ ہیں یا افغانستان کے ہیں یا کچھ پاکستانی ہیں جو کام نہیں کرتے، یا ان کا جو کام یا ان کے جو حالات ہیں وہ دیکھ کے یہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ اچھا، ابھی آپ کو تو اقوام متحدہ کے کیمپ کی طرف سے ایک اپارٹمنٹ بھی ملا ہوا ہے رہنے کے لیے، جو آپ دوسرے لڑکوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پاکٹ منی بھی ملتی ہے تھوڑی بہت، اور کھانے پینے کا خرچہ بھی ملتا ہے، کیا آپ خوش ہیں اپنے فیصلے سے؟
اچھا کیا آپ نے یہاں کے؟ ہاں مجھے اچھا ہے کیونکہ ایک فیوچر ہے اور ایک جو ہے نا کل کے لیے بندہ کرتا ہے اتنی تکلیفیں اور اتنی مشکلات دیکھتا ہے. ابھی سوچا ہے کہ اور امید بھی ہے اور یہی سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو دوسروں کو آپ یہ مشورہ دیں گے کہ وہ بھی اسی طرح غیر قانونی طریقے سے آنے کی کوشش کریں یورپ؟ میں تو بالکل میں تو کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ اتنی جو مشکلات ہیں راستے میں اور کافی جو ادھر بھی ٹائم لگ جاتا ہے 2 سال لگ جاتے ہیں 1 سال لگ جاتا ہے تو ظاہر ہے میں تو نہیں چاہوں گا کہ غیر قانونی طریقے سے آنا ہے. اگر آنا ہی ہے ضروری ہے کسی نے آنا ہے تو لیگل طریقے سے بندہ آ جائے. ابھی کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ ابھی اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے آپ کو مزید کیا کرنا ہے؟ ابھی ایک تو ڈاکومنٹس کا جو پروسیس چل رہا ہے اس کا انتظار ہے وہ مل جائیں گے اور دوسرا جو ہے نا کام وغیرہ کی تلاش میں کوئی کام مل جائے تو چھوٹا وہ بھی کر لیتے ہیں. بس ٹھیک ہے اپنا حساب کتاب چل رہا ہے. اور راستے میں آپ نے اور لوگ بھی دیکھے ہوں گے خاص طور پہ پاکستانی، ان کا تھوڑا سا بتائیے کہ کیا آپ نے دیکھا کہ کسی کی جان کو خطرہ ہوا ہو، کوئی گم ہو گئے ہوں لوگ جن سے آپ کا پہلے رابطہ تھا اب نہیں رہا رابطہ؟ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی کیا ان سے آپ رابطے میں ہیں یا نہیں؟ کافی لوگ ہیں جن سے راستے میں میری ملاقات ہوئی اور بعد میں، لیکن ابھی تک ان کا نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں، کس سال میں ہیں اور کس ملک میں ہیں کیونکہ اتنے سارے ملک میں کراس کر کے آیا ہوں غیر قانونی طریقے سے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی کدھر اسٹے کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے گریس. ندیم سکندر ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. تھینک یو. اور سارا ندیم کو ہم نے دیکھا کہ ان کی کچھ تصاویر ہم نے ان کے اپارٹمنٹ میں دیکھی جس میں وہ رہ رہے ہیں. وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کے سر پر چھت ہے اور جس راستے سے وہ ایشیا سے یورپ داخل ہوئے تھے وہ بالکن روٹ کہلاتا ہے. یہ راستہ مارچ 2016 سے بند ہے اور اب بھی درجنوں پاکستانی اور افغان غیر قانونی تارکین وطن سربیا اور ہنگری کی سرحد پر شدید سردی میں کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں. کچھ نے سرحد کے قریب قصبوں میں پناہ لی لیکن وہاں کے گھروں کے مالکان نے انہیں یہ کہہ کر نکال دیا کہ وہ پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سربین عہدیداروں کے مطابق تقریباً 4000 تارکین وطن اس وقت مہاجر کیمپوں میں ہیں جبکہ مزید 500 ملک بدری کے ڈر سے ان کیمپوں سے باہر رہ رہے ہیں. گزشتہ سال بالکن ممالک کی سرحدوں کو قانونی طور پر کراس کرنے کی 10,000 سے زائد کوششیں ریکارڈ کی گئیں. ان میں تقریباً 4000 کوششیں پاکستانیوں نے کی جو سب سے زیادہ تھی. اور یہاں واضح کرتے چلیں کہ یہ 10,000 کوششیں غیر قانونی طور پہ داخل ہونے کی تھیں اور بہت سے لوگ ملٹیپل ٹائمز یہ کوشش کر سکتے ہیں، اس لیے انٹریز کا نمبر افراد کی تعداد سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس امپورٹنٹ ایشو پہ ہم نے بات کی. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جنوبی کوریا کے سرکاری ذرائع کے مطابق 9 فروری سے وہاں ہونے والے سرمائی اولمپکس کے لیے شمالی کوریا اپنا وفد بھیجنے پر آمادہ ہے جس میں سرکاری افسران، کھلاڑی اور دیگر عملہ شامل ہوگا. شمالی اور جنوبی کوریا کے عہدیداروں کے درمیان آج 2 سال میں پہلی مرتبہ آمنے سامنے بات چیت ہوئی. اس موقع پر جنوبی کوریا نے سرحدوں پر تناؤ کم کرنے کے لیے دونوں جانب کی افواج کے درمیان مذاکرات کی پیشکش بھی کی. لیکن دوسری جانب اس ملاقات کے خلاف جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول میں ایک مظاہرہ بھی ہوا. کوریائی خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے امریکہ اور جنوبی کوریا مشترکہ فوجی مشقیں اولمپکس کے بعد تک کے لیے ملتوی کر چکے ہیں. اور دنیا کے دیگر ملکوں سے ملنے والی کچھ اہم اور دلچسپ خبریں دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں. فلسطینی مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے مطابق امریکہ کی جانب سے اس کی فنڈنگ روک دیے جانے کی دھمکی پر عمل درآمد کی صورت میں اندازاً 5 لاکھ رجسٹرڈ فلسطینی پناہ گزینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں یونائیٹڈ نیشنز ورکس اینڈ ریلیف ایجنسی فار پیلسٹائن کے ترجمان نے کہا کہ فی الحال امداد روکنے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا ہے کہ ایران میں امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے ملک میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے. دوسری جانب احتجاج کرنے والے 22 سالہ شخص کی دوران قید ہلاکت سے مرنے والوں کی تعداد 22 ہو گئی ہے. فرانسیسی صدر نے بیجنگ میں چینی صدر سے ملاقات میں برابری کی بنیاد پر تجارت پر زور دیا ہے اور فرانس کی کمپنیز کی چینی مارکیٹس میں رسائی کے بدلے میں چین کو فرانس میں سرمایہ کاری کی تجویز دی ہے. جاپان میں سومو ریسلنگ کے سالانہ مقابلوں کے آغاز کے لیے خصوصی تقریب منعقد کی گئی. گزشتہ چند سالوں میں سومو پہلوانوں کی جانب سے تشدد کے واقعات کے باعث اس کھیل کو متنازع سمجھا جانے لگا ہے. گزشتہ سال جاپان کے سابق گرینڈ چیمپئن کو اپنے ساتھی پہلوان کو ایک جھگڑے میں زخمی کرنے کے بعد ریٹائر ہونا پڑا تھا. تازہ ترین خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے حالات حاضرہ پر ماہرین کے تبصرے اور بہت سی منفرد ویڈیوز بھی موجود ہیں. بالکل سارا، اور شو میں آگے چل کر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں اس وقت 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں تقریباً 1 کروڑ 37 لاکھ لڑکیاں ہیں.
اسکول جانے کی عمر کے بھی 55% بچے 10ویں جماعت تک نہیں پہنچتے اور ان میں بھی اکثریت لڑکیوں کی ہی ہے۔ اور وہ کون سے عوامل ہیں جو لڑکیوں کو اسکول سے باہر رکھتے ہیں، اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن پہلے یہ ایجوکیشن بمپر۔ اگرچہ پاکستان میں ایسے کئی سرکاری، غیر سرکاری اور بین الاقوامی ادارے ہیں جو ملک میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں دگنی تعداد میں تعلیم ادھوری چھوڑ رہی ہیں۔ کچھ علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم کی شرح محض 8% ہے۔ کلچرل بائسز ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے عمر کے بعد، لڑکے کرتے ہیں کام، اور ایسی چیزیں شادیاں ہو جاتی ہیں جلدی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم بند کی جائے۔ پاکستان میں غریب طلبہ کے تعلیمی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک NGO کے احسن ظفر ملک میں لڑکیوں کی تعلیم پر واشنگٹن DC میں کرائے گئے ایک مکالمے کے شرکاء میں سے ایک تھے۔ ماہرین نے معاشرتی رویوں کے ساتھ غربت کو تعلیم سے متعلق خاندان کے فیصلوں میں ایک اہم فیکٹر قرار دیا۔ بہت سے گھرانوں میں بنیادی وسائل کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ لڑکوں کو تعلیم دلواتے ہیں لیکن لڑکیوں کی شادیاں جلد کر دیتے ہیں کیونکہ لڑکیاں معاشی طور پر ان کا سہارا نہیں بن سکتی۔ لڑکیوں کی جلد تعلیم چھوڑنے یا تعلیم حاصل نہ کر پانے کی وجوہات کچھ بھی ہوں، تبدیلی کے اس سفر کا آغاز کلاس روم سے ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچیاں جو پرائمری تعلیم مکمل کر لیتی ہیں، یقیناً ان کی کم عمری میں شادیاں نہیں ہوتی، ان کے بچے بھی جلدی یا زیادہ نہیں ہوتے، اور بہت کم ہی امکان ہے کہ وہ گھریلو تشدد کا شکار ہوں۔ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کو با اختیار بنانے سے بھی آئندہ کی نسل کی سوچ تبدیل کی جا سکتی ہے۔ ہر ڈومین ایسا ہی ایک ادارہ ہے جو پاکستانی خواتین کو ٹیک کے شعبے میں روزگار کے مواقع دیتا ہے۔ ہم پاکستان میں کم اور درمیانی آمدنی والی خواتین کی تربیت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو ہی وہ اپنی بیٹی کو تعلیم دے سکے گی یا باقی خاندان کی سوچ تبدیل کر سکے گی۔ حالیہ برسوں میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی وجہ سے بھی پاکستان کے کئی علاقوں میں اسکول یا تو بند کر دیے گئے یا انہیں تباہ کر دیا گیا، جو ابھی تک دوبارہ کھل نہیں سکے ہیں۔ ماحول میں جب کشیدگی ہوگی تو اس سے تعلیم پہ اور بہت ساری چیزوں پہ اثر پڑے گا۔ تعلیم میں وہ طاقت بھی ہے اور اس کے لیے بہت سارے لوگوں کی کوشش جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح بھی ہے۔ مختارہ مائی کا آپ سوچ لیں، آپ ملالہ کو دیکھ لیں۔ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کی صورتحال میں بہتری لائی جا سکتی ہے اگر ملک میں موجود رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے علاوہ نصاب میں بھی لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق مواد شامل کر کے سوچ میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ نیلوفر مغل، اردو VOA، واشنگٹن۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ فیض احمد فیض اور عبدالستار ایدی کے بعد ایک تیسرا پاکستانی بھی ہے جسے روس کے ایک اعلیٰ سول اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ ڈاکٹر نجم السحر بٹ کو روسی ادب کا اردو میں ترجمہ کرنے پر پشکن پرائز سے نوازا گیا، جو کہ روسی مصنف الیگزینڈر پشکن سے منسوب ہے۔ اور ایک پاکستانی کی روسی زبان میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی، آئیے جانتے ہیں ان سے اس ملاقات میں۔ 1974 میں ماسکو چلا گیا جی اسکالرشپ پہ، 6 سال میڈیسن کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ہاؤس جاب اور پھر ریزیڈنسی 3 سال، اور اسی دوران میں نے رشین انگلش انٹرپریٹرشپ کا امتحان پاس کر کے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا۔ دسمبر 1985 میں پاکستان واپس آیا ہوں اور میں نے کچھ دیر یہاں پاکستان میں چند ہسپتالوں میں کام کیا، پھر اس کے بعد میں نے اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ رشین فیڈریشن ہے، اس کی طرف سے جو اسٹیٹ ایوارڈ ہے وہ میں پہلا پاکستانی ہوں جس کو کوئی بھی کسی قسم کا بھی ایوارڈ ملا ہے۔ اس سے قبل
2 پاکستانی ہیں جنہیں سوویت یونین سے ایوارڈ ملے تھے، اور مجھے بہت فخر ہے بلکہ کہ میں اپنا نام اسی فہرست میں اب میرا نام لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پیس ایوارڈ، لینن پیس ایوارڈ ملا تھا فیض احمد فیض صاحب کو، اور اس کے بعد عبدالستار ایدی صاحب۔ جب سٹیج پہ مجھے بلایا گیا تو میرا نام پکارا گیا نجم السحر بٹ، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ مجھے اپنے ملک کا نام سن کے بہت فخر محسوس ہوا۔ پشکن ایوارڈ روس کا ایک بہت بڑا سویلین لٹریری ایوارڈ ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو غیر ملکیوں کو دیا جاتا ہے، ظاہر ہے جن کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق روس کے ساتھ بنتا ہے کہ آپ ان کی زبان کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ایک بڑا مشہور روسی ناول ہے ماسٹر اور مارگریٹا، میں نے پہلی دفعہ اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھا۔ کلب کی جو سائٹ تھی وہاں پہ ایک فقرہ درج تھا that this novel has been translated into all major languages of the world except Urdu. So that became a challenge for me. 6 کتابیں میں نے ترجمہ کی ہیں، ان میں ماسٹر اور مارگریٹا، شیشے کا آدمی، بحر تنہائی، میری آخری جنگ، مرد آہن اور خرگوش اور اژدہا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو افغانستان کی جنگ کے بارے میں ہے، جو روسی صدر کے بارے میں کتاب ہے، وہ بہت سارے لوگوں کے ابہام دور کرتی ہیں یہ کتابیں۔ یہ ہم سے بلکہ زیادہ نزدیک ہیں، اور چونکہ یہ جغرافیائی طور پہ بھی نزدیک ہیں، ثقافتی طور پہ بھی نزدیک ہیں، اور ہم بینگ ایک چھوٹا ملک، بینگ ایک غریب ملک، ہمیں ان لوگوں سے تعلقات میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور پشکن پرائز کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ 1881 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا، اور اس کے بعد کچھ عرصہ یہ معطل بھی رہا، نہیں دیا گیا کسی کو بھی، لیکن پھر بعد میں اس کو کئی مرتبہ ری اسٹیبلش کیا گیا۔ اس وقت یہ باقاعدہ جو روس کی گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے آفیشیل طور پہ دیا جاتا ہے، پہلے یہ لٹریری سوسائٹیز کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ اور الیگزینڈر پشکن کی جہاں تک بات ہے، جن کے نام سے یہ منصوبت، ان کا ایک ناول میں نے بھی اردو میں پڑھا ہوا ہے، اور انفیکٹ میں یہ موقع لینا چاہوں گی ڈاکٹر نجم السحر بٹ سے یہ پوچھنے کا کہ جو ناول میں نے پڑھا تھا اس کا نام تھا ذلتوں کے مارے لوگ، لیکن اس سے ملتے جلتے نام کا مجھے آن لائن اس کا انگلش ورژن کبھی بھی نہیں ملا۔ تو سر اگر آپ جانتے ہیں کہ اس ناول کا نام کیا ہے تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے گا، اور لوگ جانتے ہیں کہ ہم سے رابطے کا طریقہ کیا ہے۔ بالکل، نجم السحر بٹ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم خود بھی ان سے رابطہ پھر سے کریں گے آپ کا سوال کے جواب جاننے کے لیے۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ آپ سے ہمارا رابطہ قائم رہے گا facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ سارا زمان اور ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔